منتظر ہوئے یہاں تک کہ چرواہا قریب آیا۔ وہ چرواہا آپ کو جانتا پہچانتا نہ تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو سلام کیا۔ یہاں سے ایک نصیحت بھی آپ کو ہم سب کو ملتی ہے۔ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ انتظار کرتے ہیں کہ چھوٹا آدمی ہمیں سلام کرے، اور اماموں کے تعلق سے تو عام لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ امام کی ذمہ داری ہے ہمیں سلام کرنا، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں کہ ہم امام کو سلام کریں۔ فاروق اعظم ہیں، سرکار کے خلیفہ دوم ہیں، جن کی شان کا عالم یہ ہے کہ آسمان کی ستاروں کے برابر جن کی نیکیاں ہیں، اور جن کی شان یہ ہے کہ فاروق اعظم کے 21 مشورے قرآن پاک میں موجود ہیں۔ جو رائے آپ نے پیش کی سرکار کی بارگاہ میں، جو مشورہ آپ نے پیش کیا سرکار کی بارگاہ میں، اللہ نے آیتوں کو نازل فرما کر اسی مشورے کی تائید فرمائی۔ تو 21 مشورے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرآن میں موجود ہیں، جن کے تعلق سے سرکار کا فرمان ہے اقتدوا بعدی ابا بکر و عمر، اے لوگو میرے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرنا، جو جن کی یہ شان۔ چرواہا قریب آیا تو آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ میں خلیفۃ المسلمین ہوں، امیر المومنین ہوں، سرکار کا خلیفہ و جانشین ہوں۔ سلام پیش کیا چرواہے کو، چرواہے نے سلام کا جواب دیا۔ آپ فرماتے بھائی چرواہے، ہمیں سخت پیاس لگی ہے، پیاس کی شدت سے ہم بے چین و بے قرار ہیں، تمہارے پاس پانی ہو تو ہمیں تھوڑا سا پانی پلا دو۔ چرواہا بولتا ہے آنے والے مسافر، میرے پاس پانی رہا کرتا تھا، اتفاق ہے کہ آج میرے پاس پانی نہیں ہے، پانی ہوتا تو میں ضرور آپ کو پلا دیتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی تو آپ کا یہ مقام و منصب تھا کہ اس چرواہے سے فرماتے اے چرواہے، ہم خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں، بکریوں کا ریوڑ ایک جانب کرو، دوڑ کر کسی بستی میں جاؤ، ہمارے پینے کے لیے پانی لاؤ۔ تو خلیفہ اسلام کا حکم ماننا واجب ہوتا ہے، ہر مومن پر لازم ہوتا ہے، مگر عجز دیکھیے فاروق اعظم کا، انکساری دیکھیے فاروق اعظم کی، اتنی عظمت و شان کے بعد بھی آپ اپنے منصب کا اظہار نہیں فرماتے، بلکہ عاجزی فرماتے ہیں، انکساری فرماتے ہیں بھائی یہ تو ہم نے سن لیا کہ تمہارے پاس پانی نہیں ہے، مگر تمہارے پاس یہ بکریاں تو ہیں، کسی نہ کسی بکری کا دودھ تو کر تم ہمیں دے دو گے تو ہمیں دو فائدے حاصل ہو جائیں گے، ہماری بھوک بھی مٹ جائے گی اور پیاس بھی بجھ جائے گی، اس لیے کہ دودھ کے اندر دونوں خاصیتیں ہیں، دودھ بھوک کو بھی مٹاتا ہے اور پیاس کو بھی بجھاتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات کہی اس چرواہے سے، تو وہ چرواہا بولتا ہے اے آنے والے مسافر، میں ان بکریوں کا صرف چرواہا ہوں، مالک نہیں، اور میں مالک کی اجازت کے بغیر خود دودھ نہیں پی سکتا ہوں، تو آپ کو دودھ کیسے پلا سکتا ہوں؟ اتنا جب سنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چرواہے سے، تو حیران و ششدر رہ جاتے ہیں، تعجب فرماتے ہیں، سوچتے ہیں کہاں یہ جنگلوں میں رہنے والا، بھیڑ بکریوں کو چرانے والا، لیکن امانت دار معلوم ہوتا ہے، خوف و خشیت والا معلوم ہوتا ہے، مسائل امانت کو جاننے والا معلوم ہوتا ہے، مگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دل ہی دل میں پھر ایک فیصلہ اور فرمایا کہ یہ چرواہا میرے سامنے متقی بن رہا ہے، یہ حقیقت میں متقی ہے، اسے اور آزمایا جائے۔ ابتدائے تقوی تو ہم نے اس کا دیکھ لیا ہے، دیکھتے ہیں انتہائی تقوی کیا ہے، پرہیزگاری کی انتہا کیا ہے۔
چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد فرماتے ہیں بھائی چرواہے ایک کام کرو، ایک بکری تم ہمارے ہاتھ بیچ ڈالو، قیمت تمہیں مل جائے گی جو تمہارے اور تمہارے اہل و عیال کے کام آئے گی، بکری ہمیں حاصل ہو جائے گی، ہم جب تک چاہیں گے اس بکری کا دودھ دو کر پیتے رہیں گے، اور جب اس کے گوشت کے کباب کھانے کو دل چاہے گا تو بکری کو ذبح کریں گے، اس کے گوشت کے کباب بنا کر کھا لیں گے۔ اتنا جب فرمایا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو وہ چرواہا ناراض ہو گیا، وہ چرواہا بگڑ گیا اور انتہائی غضبناک لہجے میں گویا ہوتا ہے اے آنے والے مسافر، تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم مدینہ شریف کے رہنے والے ہو، تمہاری حیت قدائی بتا رہی ہے کہ تم مدینہ شریف کے رہنے والے ہو، تمہارا لباس، تمہارا حال چال بتا رہا ہے کہ تم مدینہ شریف کے رہنے والے ہو، مگر مسائل سے بے خبری، مسائل سے ناشنائی، علم سے دوری یہ بتا رہی ہے کہ تم کہیں اور کے رہنے والے ہو۔ چرواہا بولتا ہے اے آنے والے مسافر، ابھی تو سرکار کے ظاہری زمانے کو زیادہ وقت نہیں گزرا، 2 سال کچھ مہینے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت فرمائی ہے، اور اب فاروق اعظم کا دور خلافت ہے۔ مگر وہ چرواہا کیا جانتا تھا کہ میرا مخاطب فاروق اعظم بولتا ہے اے آنے والے مسافر، ابھی تو سرکار کے ظاہری زمانے کو زیادہ وقت نہیں ہوا، 2 سال کچھ مہینے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت فرمائی، اور اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، اور تمہاری بے خبری کا عالم یہ ہو گیا ہے، مسائل سے ناشنائی کا عالم یہ ہو گیا ہے، دینی اصولیات سے بے علمی کا عالم یہ ہو گیا ہے۔ چنانچہ وہ چرواہا دبے لفظوں میں آپ کو ان پڑھ کہہ رہا تھا، نادان کہہ رہا تھا، جاہل کہہ رہا تھا۔ آج اگر ہم میں سے کوئی کسی کو ان پڑھ یا جاہل کہتے تو ہمارے چہرے کا جغرافیہ بدل جاتا، گلے کی رگوں میں تناؤ پیدا ہو جاتا ہے، مگر فاروق اعظم کی شان تواضع دیکھیے، مسکرا رہے تھے، اور اس چرواہے کے غضبناک تیور سے بھرے ہوئے لب و لہجے کو سماعت کر رہے تھے۔ چرواہا بول رہا تھا اے آنے والے مسافر، میری جانب دیکھو، یہ لباس جو میں پہنے ہوئے، یہ وہ لباس ہے کہ جس کو میں سرکار کے ظاہری زمانے میں پہنا کرتا تھا۔ ادھر دیکھو، یہ جو میرے پاس سامان ہے، یہ جو برتن ہیں، یہ وہ سامان اور وہ برتن ہیں جن کو میں سرکار کے ظاہری زمانے میں استعمال کیا کرتا تھا۔ اہل عرب کا ایک مزاج تھا، ایک عادت تھی کہ کبھی کبھی وہ سرکار کے ظاہری زمانے کے قریب ہونے کو بیان کیا کرتے تھے، تو کبھی کبھی ان لفظوں میں بھی بیان کیا کرتے تھے۔ دیکھو میری جانب، یہ لباس وہ لباس ہے کہ جس کو میں نے سرکار کے ظاہری زمانے میں پہنا ہے، یہ میرے پاس جو سامان، یہ برتن ہیں، یہ وہ سامان و برتن ہیں جن کو میں نے سرکار کے ظاہری زمانے میں استعمال کیا ہے۔ ان کی مراد صرف یہی ہوتی تھی کہ سرکار کے ظاہری زمانے کو ابھی زیادہ وقت نہیں ہوا، اور تمہاری غفلت کا حال یہ ہو گیا ہے، مسائل سے بے خبری کا عالم یہ ہو گیا ہے، دین سے دوری کا عالم یہ ہو گیا ہے۔ چنانچہ وہ چرواہا بول رہا تھا، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا رہے تھے، اور اس چرواہے کی جلال بھری گفتگو کو سماعت کر رہے تھے، یہاں تک کہ وہ چرواہا خاموش ہوتا ہے۔ آپ دل ہی دل میں سوچتے ہیں چرواہا متقی معلوم ہوتا ہے، خوف و خشیت والا معلوم ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا معلوم ہوتا ہے، مگر دل ہی دل میں پھر فیصلہ فرماتے ہیں اس چرواہے کے انتہائی تقوی کو دیکھا جائے، اس کی پرہیزگاری کو دیکھا جائے کہاں تک ہے۔ چنانچہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد آپ فرماتے بھائی چرواہے، ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک بات کا جواب دے دو مجھے۔ چرواہا بولتا ہے فرمائیے کیا بات ہے؟ آپ فرماتے یہ بتاؤ، کیا
کبھی کبھی ان بکریوں کے ریوڑ پر بھیڑیا حملہ آور ہوتا ہے یا نہیں؟ چرواہا بولتا ہاں کبھی کبھی بھیڑیا حملہ آور ہو جاتا ہے اور کسی نہ کسی بکری کو اٹھا کر لے جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بھیڑیے کی حملہ کرنے کی صورت میں اپنے مالک کو کیا جواب دیتے ہو؟ چرواہا بولتا ہے اے آنے والے مسافر، میرے مالک کا حال یہ ہے، صبح کو بکریاں گن کر دیتا ہے، شام کو بکریاں گن کر لیتا ہے، اور بھیڑیے کی حملہ کرنے کی صورت میں جب بکری کو کم پاتا ہے مجھ سے پوچھتا ہے، میں بول دیتا ہوں بھیڑیا حملہ آور ہو گیا تھا، ایک بکری کو اٹھا کر لے گیا۔ اتنا جب چرواہے نے کہا فاروق اعظم مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد فرمایا بھائی چرواہے، تب تو میرا اور تمہارا معاملہ بھی حل ہو گیا، آج تم ایک بکری میرے ہاتھ بیچ دو گے، قیمت تمہیں مل جائے گی، بکری مجھے حاصل ہو جائے گی، شام کو مالک کے پوچھنے پر بول دینا بھیڑیا حملہ آور ہو گیا۔ آج اگر ہمیں کوئی ایسی تدبیر سجھا دے تو شکریہ کے ساتھ قبول کر لیں، اور اب تو کوئی سجھائے نہ سجھائے، پرانی کہاوت ہو گئی مالک کی آنکھوں میں مرچیں جھونکنے والی، یہ کہاوت تو پرانی ہو گئی، جب تو باضابطہ مال کی محبت میں گلا کاٹنے کا معاملہ چل رہا ہے۔ یہ آج ہماری فکر ہے اور دنیاوی مال و متاع سے ہماری محبت کا عالم ہے، مگر اللہ والوں کی شان کیا ہوتی ہے، اللہ والوں کا حال کیا ہوتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اتنا فرمایا تھا تو وہ چرواہا بہت ناراض ہوا، اتنا ناراض ہوا کہ جلال میں صرف اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا تھا، یا عبد اللہ اتق اللہ، اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، اور مجھے ایسی راہ نہ سجھا، مجھے ایسا راستہ نہ دکھا، مجھے ایسی لالچ میں گرفتار نہ کر جس سے میری عاقبت برباد ہو جائے، جس سے میری آخرت برباد ہو جائے، جس سے میری آخرت تباہ ہو جائے۔ اے آنے والے مسافر، اتنا اور بتا دے کہ آج میں مالک مجازی کے سامنے جھوٹ بول سکتا ہوں اور یہاں میرا جھوٹ چل سکتا ہے، کیا میں جھوٹ مالک حقیقی کی بارگاہ میں بھی بول سکتا ہوں؟ کیا میرا جھوٹ وہاں بھی چل سکتا ہے؟ سبحان اللہ، بے شک۔ اس لیے اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، اور مجھے ایسی راہ نہ دکھا، ایسا راستہ نہ سجھا جس سے میری آخرت تباہ و برباد ہو جائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ فرماتے ہیں، اگرچہ جنگلوں میں رہنے والا ہے، اگرچہ بھیڑ بکریوں کو چرانے والا ہے، مگر متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، خوف و خشیت والا ہے۔ چنانچہ اب اپنا تعارف اس چرواہے سے کراتے ہیں۔ چرواہا سے آپ فرماتے ہیں بھائی چرواہے ذرا قریب آؤ۔ چرواہا قریب ہوتا ہے، آپ فرماتے ہیں کیا مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ چرواہا تو پہلے ہی سے غضبناک تھا، غصے میں تھا، بولتا ہے اے آنے والے مسافر، صرف اتنا جانتا ہوں کہ آج تک کی زندگی میں اللہ سے نہ ڈرنے والا پہلا انسان میں نے آپ کو دیکھا۔ آج تک کی زندگی میں خدا سے نہ ڈرنے والا پہلا انسان مجھے آپ نظر آئے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی مسکرا رہے تھے اور اس چرواہے کی گفتگو کو سن رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں بھائی چرواہے، میرا نام ہی عمر بن خطاب ہے، لوگ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین مجھے ہی کہا کرتے ہیں۔ اب اتنا سنا تو چرواہا کانپنے لگا، لرزہ بر اندام ہو گیا، کپ کپی اس کے بدن پر طاری ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جلال فاروق اعظم بہت مشہور تھا، درہ فاروق اعظم سے بڑے بڑے سورما کانپتے تھے، بڑے بڑے سورما تھماتے تھے، مگر آپ نے اس کی پشت پر ہاتھ رکھا، فرمایا بھائی چرواہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، خوف کی ضرورت نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ آج میں تم سے گفتگو کرنے کے بعد بہت خوش ہوا ہوں،
مجھے بہت بڑی خوشی ملی ہے، بلکہ مجھے اپنی زندگی کا رزلٹ بھی تمہاری گفتگو سے مل گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آقا کی آمد، داتا کی آمد، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، نعرہ تکبیر۔ تمہاری گفتگو سے آج مجھے اپنی زندگی کا رزلٹ مل گیا ہے۔ اور وہ کیا رزلٹ ملا فاروق اعظم کو؟ فرماتے ہیں اے چرواہے، تم سے گفتگو کرنے کے بعد مجھے یہ رزلٹ ملا ہے کہ اے عمر، تو کامیاب ہے ہی، مگر تیرا دور خلافت بھی کامیاب ہے۔ اس لیے کامیاب ہے کہ جب تیرے دور خلافت کے چرواہوں کے تقوی و پرہیزگاری کا یہ عالم ہے تو ان لوگوں کی شان کیا ہوگی جو مسجدوں میں رہنے والے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان لوگوں کا مقام کیا ہوگا جو قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں؟ ان لوگوں کا مقام کیا ہوگا جو حدیث مصطفیٰ کو سننے اور سنانے والے ہیں؟ ان لوگوں کا مقام کیا ہوگا جو نیکیوں کا حکم دینے والے، برائیوں سے منع کرنے والے ہیں؟ اس لیے بھائی چرواہے، تم سے گفتگو کرنے کے بعد آج مجھے اپنی زندگی کا، خاص کر کے میرے دور خلافت کا رزلٹ مجھے مل گیا۔ یہ شان ہوتی ہے ایک مومن کامل کی، وہ کسی بھی حال میں، کسی بھی لالچ میں، کسی بھی حرص و طمع میں گرفتار نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ سرکار کا جو فرمان ہے مومن کامل کی شان کو جو مصطفیٰ جان کریم نے بیان فرمایا ہے، لا یؤمن احدکم حتی لا یکونا ہواؤ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی طبیعت کو، اپنے مزاج کو میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ بنا دے۔ معلوم یہ ہوا کہ مومن کامل کا عمل اپنی طبیعت پر نہیں، اللہ کی مشیت پر ہوتا ہے۔ مومن کامل کا عمل اپنے مزاج پر نہیں، حکم پروردگار پر ہوتا ہے۔ مومن کامل کا عمل اپنی خواہشات پر نہیں، مصطفیٰ جان کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر ہوتا ہے۔ اور یہی مقصد ہے رسولوں کی آمد کا، یہی مقصد ہے رسولوں کے تشریف لانے کا۔ اور اللہ کریم نے یہی بیان فرمایا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ تم رسولوں کو، نبیوں کو اپنا مطاع بناؤ، ان کی اطاعت کرو، ان کی فرما برداری کرو۔ مگر آج ہمارا حال اسی لیے خراب ہے کہ ہم اپنی طبیعتوں کے غلام ہو گئے، اس لیے تو ہمارے چہرے بھی اسلامی نہ رہے، ہم اپنے مزاجوں کے غلام ہو گئے، اس لیے تو ہمارے لباس بھی اسلامی لباس نہ رہے، ہم اپنی خواہشات کے غلام بن گئے، اسی لیے تو ہمارے گھروں کا ماحول اسلامی ماحول نہ رہا، انگریزی ماحول بن گیا ہے۔ چہرے دیکھو تو انگریزوں والے، لباس دیکھو تو انگریزوں والے، گھروں کا ماحول دیکھو تو انگریزوں والی۔ اور اللہ معاف فرمائے، میں اپنی بہن بیٹیوں ماؤں سے بھی گزارش کروں گا کہ آج زیادہ تر الا ماشاء اللہ گھروں میں اسلامی خاتون نہیں، انگریزی میم نظر آتا۔ یہ سب ہے اپنی طبیعتوں کی پیروی کی وجہ، اپنے مزاجوں کی غلامی کا اثر ہے، اپنی خواہشات کی غلامی کا اثر ہے۔ آج ہماری ماں بہن بیٹیاں یہ گھر میں متقی و پرہیزگار ہو جائیں، ذمہ دار سنور جائیں، تو پھر ہمارے گھروں کا ماحول بھی سنور جائے گا، ہمارے گھروں میں پھر اسلامیات کا بول بالا ہوگا۔ مگر آج عورتوں کا حال تو اتنا عجیب ہو گیا ہے کہ آج مرد تو کافی کپڑے پہنتا بھی ہے مگر عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود بھی برہنہ نظر آتی ہیں۔ گریبان ہماری ماں اور